ہاں ہاں کو لے لیا آپ نے سفارش جی ڈالی ہاں تھی ہاں بڑی ہاں دیر ہاں پہلے. ہاں ہیلو جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم جی بھائی السلام. ہاں جی کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک کا. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی جی کیا ہاں کہنا جی. چاہیں گے سر؟ جی حارث بھائی آپ سے بات کروں گا تو باقی سب اچھا لوگوں سے معذرت ہے کہ اگر وہ نہ ہمیں تھوڑا سا اچھا 2 منٹ کی بات ہے. جی جی کیسا چل رہا ہے آپ کا UK کا ٹور؟ سر سب ٹھیک ہے سر. میرے پرسنل سوالات نہ پوچھیں, یہاں پہ پوچھیں کوئی کام سے ریلیٹڈ. کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ چلے مشکل نہیں ہے. ایک شخصیت ہے 1400 سال ہو گئے وہ پردہ فرما چکے ہیں. اچھا آپ کو ابھی تک یہی کنفرم نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, کبھی کہتے وہ الٹریٹ تھے, کبھی کہتے وہ بہت سمجھدار تھے, کبھی ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے, کبھی کہتے ہو کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, کبھی کہتے ہو وہ چھوٹے سے قبیلے کے سردار تھے. پہلے بھائی خود تو کنفرم ہو جاؤ وہ کون تھے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں نہیں کہتا. یہ ساری باتیں میں نہیں کہتا. یہ سارے وہ اندیے ہیں جو آپ کے لٹریچر میں جو ہولز ہیں یہ وہ دیتے ہیں اندیے. یہ میں کیسے ہو جاؤں؟ آپ خود نہیں ہوتے. آپ لوگ خود جو دعوے کرتے ہیں ان سارے دعووں کے اندر سوراخ ہیں. آپ ان فرض کی کریں اب کیا کہتے ہیں. ایک سیکنڈ, اب سوال پوچھا نا بھائی, سوال پوچھا, سوال جواب سن لو. آپ کیا کہہ رہے ہو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ الٹریٹ تھے. بتائیں قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا, یا حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ پہلے جلدی بتائیں, فٹافٹ, جلدی جلدی. لکھا لکھا اچھا لکھا اچھا اچھا لکھا ہے. تو اس کے اوپر تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا. کب میں نے کہا کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ میں تو آپ کی جو بات بتائی جا رہی میں تو اسی کو آگے لے کے جا رہا ہوں. مگر خود ہی حدیث سے ملتا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا, دستخط کرتے تھے, باقاعدہ دستخط ڈکٹیٹ کرتے کرواتے تھے. ٹھیک ہے. نہیں, وہ تو انہوں نے ایک اسٹمپ بنائی ہوئی تھی نا, وہ ان کے سائن کی نہیں اسٹمپ اسٹیمپ تھی کی وہ بات نہیں لگاتے کر تھے. رہے بھائی. رسول اللہ نے 2 موقعوں پہ اللہ میاں کو بھی غلطی لگ گئی تھی کہ رسول اللہ کو پڑھنا آتا کہ نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ تاریخ کی پہلی کتابوں میں یہ بھی اقرا لکھا ہے. بسمی ربک الذی پڑھ, ہاں پڑھ, وہ پرچہ لے ہاں کے آیا تھا جبرائیل, پرچہ ہاتھ میں تھا اس پڑھ. کے, اللہ پڑھ. رسول اللہ نے کہا میں تو امی ہوں, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل کو اور اللہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ پڑھے ہیں کہ نہیں. تو ہماری تو کنفیوژن بنتی ہے نا, ہم تو بےچارے انسان ہیں نا. اللہ کو جبرائیل کو نہیں پتا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیوں کنفیوز نہ ہوں. حارث بھائی آپ ان کی ایگزسٹیشن پہ بھی یعنی کہ وہ تھے ہی نہیں, آپ یہ بھی بولتے ہو. پھر کبھی کبھی آپ نے بولا ہے کہ یہ مکہ شہر بھی بعد میں بنایا گیا, یہ بھی اس ٹائم یہ نہیں تھا. یہ باتیں میں غالب بولتا کہہ رہا ہوں, ہے, یہ یہ غالب کہتا خالص کے ہے, اوپر الزام نہ لگائیں آپ. یہ غالب کہتا ہے یہ باتیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ مکے سے کو نکال کے دکھا دیں گے کہ رسول اللہ فلاں جگہ رہتے تھے, ان کا گھر ہے, ان کی کوئی نکال کے آپ دکھا دیں گے. جیسے مدینے میں مدینہ جو ہے وہ مکے کے نارتھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور سارے حملے مدینے کے اوپر مدینے کے نارتھ سے ہو رہے ہیں. یعنی مکہ اگر ساؤتھ میں ہے تو حملے تو ساؤتھ سے ہونے چاہیے تھے, وہ نارتھ سے کیوں حملے کر رہے ہیں مدینے کے اوپر؟ اب مجھے بتائیں وہ کون سا مکہ تھا جو نارتھ میں تھا, جدھر سے جو ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق دونوں میں آئے. خندق کی جتنی مسجدیں ہیں وہ مسجد نبوی کے نارتھ میں ہیں ساری کی ساری, ٹھیک ہے. اور جس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ خندقیں وہاں بنی تھی وہ بھی بھائی خندق کی سب سے 7 بڑی بات مسجدیں ہیں, ہے, 7 مسجدیں ہیں خندق کی, ساری نارتھ میں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ام القرا جو اس اپنا رسول کی بستی کے لیے بولا گیا ہے, وہ ام القرا جو ہے وہ جس علاقے کو کہا جاتا تھا وہ علاقہ وہ نہیں, مکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آرکیالوجی میں ہمیں ام القرا کا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کہاں پہ, وہ کہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اب جتنی بھی قرآن کے مطابق قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ مکہ یہ آج کا مکہ نہیں ہے. قرآن یہ خود بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی میں ام القرا میں ہوں, مطلب جو اس کا جو شہر ہے وہ رسول کا شہر وہ ام القرا ہے. اور ام القرا کہاں پہ ہے؟ وہ تو نارتھ میں. حارث بھائی آپ نے اتنی اسٹڈی کی ہے, آپ کو تھوڑا نالج بھی ہے, آپ یار اپنے ہمیں بھی صلاح مار لیں آپ تھوڑی سی یار. آپ تو حارث بھائی کے دیوانے ہیں اندر سے یار. آپ تو حارث بھائی کے بہت پیار کرتے ہیں, ہم سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے. ابھی ایک جواب دیتا ہوں. وہ ایک ہوا تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے, اور یہ مالیج والی بات ہے. میں بھی اس میں I'll sit back and enjoy. حالانکہ آپ نے آرگومنٹس بھی اسٹرا مین کیے ہوئے ہیں آپ نے, یہ تو میرے آرگومنٹس ہی نہیں تھے جو آپ نے, تبھی انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن وہ مجھے یاد ہے, وہ ایک واقعہ منسوب کیا جاتا آئنسٹائن کے ساتھ. وہ کہتا ہے آئنسٹائن ایک دفعہ نا بڑا تھک گیا. اس نے کہا کہ اس کا جو ڈرائیور تھا نا, اس نے کہا میری طرح کے بال بنا لو تم, تو میری جگہ پہ نا تم جا کے جواب دے دو.
तो एक बंदा होता है जर्नलिस्ट, वो उससे बड़ा सख्त सवाल पूछ लेता है, वो ड्राइवर होता है जो आइंस्टाइन बना होता है, तो वो कहता है इतना भोंडा सवाल तुमने पूछा, ये मैं क्या, ये तो मेरा ड्राइवर दे देगा। तो ड्राइवर आइंस्टाइन होता है, वो आगे इसका जवाब दे देता। तो ये आप जो अच्छा, मजे की बात यह है कि हारिस ने मेरे ड्राइवर तो कह दिया, गाड़ी ना मेरे पास है, गाड़ी ना मेरे पास है ना हारिस के पास है। वैसे हाँ, मैं एक बात बोलूं, आप लोग नाराज होंगे, हाहा साहब की बातों में है कुछ वजन, आई थिंक इनको बोलने देते हैं। हाहा जी बोलें, और हारिस हमारा काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं आप। नहीं, हाँ नहीं, जी, हाँ, आप अब बात आप करो। लोगों को बताया तो ना करें ना, लोग अब ये मजदूरी मांगनी शुरू कर देंगे। फिर आपने पहले भी एक बंदे को कहा कि यार आप हमारा काम कर रहे हैं। अच्छा हारिस भाई, हारिस भाई अपनी शक्ल तो दिखाओ ना यार। आप पूछें, आप सिर्फ हारिस भाई से बात करें, हम कोई नहीं बात मेरी पप्पी लेनी है उन्होंने। नहीं हाँ भाई, I आप think, फेस टू फेस I बात think करेंगे ना। he has a crush on Haris. सारा बात ही नहीं, है। आप अपनी शक्ल दिखाएं, मैं फिर दिखाऊंगा अपनी शक्ल। कौन, मैं? हाँ। ये तो जहर वाली बात हो गई जो मेरी- लास्ट टाइम कॉलर है, जहर। नहीं हारिस भाई, आप मेरी शक्ल देख चुके हैं। अच्छा हाँ जी, माइक आपके पास है, आप जो दिल चाहता है आप पूछें, हारिस भाई से पूछें जी, स्टार्ट। नहीं हारिस भाई, आप ठीक है, मैं तकरीबन 1.5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हर हफ्ते यार लाइव के 5-6 घंटे आपको लाइव देता हूँ। इतना हमारा भी हक है कि आपसे चलो कोई बात कर ले, ऐसी बात नहीं है। बात कर रहे हैं ना। बात ये है पूछने वाली कि अभी आपने क्या फाइनल कहते हो, वो थे या नहीं थे, वो रॉन्ग है राइट है, ये बताओ। रॉन्ग देखें, जो कैरेक्टर है या नहीं है, मेरे ख्याल से था कोई इस तरह का बंदा, मेरे ख्याल से। लेकिन हम तो वही देख सकते हैं जो हमारे पास ठोस शाहिद मौजूद है। अगर हम ये तसव्वुर करते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ, एक फलसफे में इसको कहते हैं सोक्रेटिक अप्रोच, कि जो अगला बंदा दावा कर रहा है उस दावे के अंदर घुस के उसको मुतालिया किया जाए। अब जो गालिब और ये जो लोग कहते हैं, बड़ा स्कॉलरली वर्क है इसके ऊपर कि भाई ये मक्का था या नहीं था, रसूलुल्लाह थे या नहीं थे, ये स्कॉलरली वर्क है, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द रेल्म है। ये अप्रोच नहीं है कि हमने इसके अंदर घुस के कर। मैं इस्लाम को इतना वीक, इस्लाम में सारे रिलीजन, लेकिन मैं क्योंकि इस्लाम में था इसलिए मुझे इंटरेस्ट है। इस्लाम में इतनी वीकनेसेस हैं, इतनी भोंडी चीजें लिखी हुई हैं कि आप उसमें, आपको इन चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप उड़न घोड़े के ऊपर मैं 10 सफे लिख दूं कि कैसे ये चीज नहीं हो सकती और बोंगी है, उसके मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, उड़न घोड़े का जब मैं शुगल लगाया करता था, मेरे से लोगों ने इल्हाद की बैत सिर्फ इसी मामले पे ली हुई कि ये उड़न घोड़े की बरात की क्या बोंगी है। ठीक है, आप इसलिए तो, और जो आप कह रहे हैं ना सही है या गलत है, भाई जो आपने जो हमें दिया ना, जो इस्लामिक थियोलॉजी जो है उसके अंदर इतनी बातें हैं, साइंसी गलतियां हैं, इखलाकियात की गलतियां, और सबसे बड़े जो यूनिवर्सल फलसफे के आर्गुमेंट्स हैं कि खुदा का कोई सबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, इसके बात तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसका नतीजा यही निकलता है कि एक आदमी अगर था तो उस आदमी को अपनी लेगेसी क्रिएट करनी थी, जैसे और भी बड़े लोगों ने मज़ाहिब इजाद किए। हजरत मोहम्मद अकेले बंदे तो नहीं है, बड़े लोगों ने मज़ाहिब इजाद करके अपने लेगेसी क्रिएट करके चले गए और अपनी ताकत और मजे लेके निकल गए। सो दैट्स जस्ट, यही हो सकती है वजह, अगर वो थे, मेरे ख्याल से थे वो। अच्छा, अभी आपने 2-3 पॉइंट बोल दिए हैं, ये 2-3 पॉइंट आपके ही थ्रू मेरे ज़हन में आए, लेकिन मेरे तो टीचर हैं, 2 मिनट में ऐसा समझा देते हैं, परफेक्टली बात बंदे के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। गांधी साहब, अभी 2-3 पॉइंट हैं जो उनके मुझे अभी तक सही समझ नहीं आए हुए, वो मुझे आपकी बुक से मिले थे। वो जो आपका वो जमीन और सूरज, वो एक ये पॉइंट है, एक और पॉइंट है, वो मैं आके आपकी स्ट्रीम पे करूंगा। चल ठीक तो है। आप तो अभी आपने कंफर्म नहीं बोला, आप बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि वो थे। कंफर्म बताओ ना यार। मैं कंफर्म क्या बताने की जरूरत है, ये बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं होती, मुझे उसमें जाने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान के अंदर जो बातें लिखी हैं वो गलत है। वो आपने किताब पढ़ ली है, कुरान आपका कह रहा है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, मैं कहता हूं इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। 11 आयतें हैं जो कहती है सूरज जमीन के गिर्द घूमती है। वो थोड़ा सा मुझे रिसर्च स्टार्ट की है मैंने। आप करें फिर रिसर्च इसके ऊपर, आप करते हैं ये लास्ट पॉइंट ये है, बाकी सारे क्लियर हो चुके हैं, उनमें दमखम जो था वो खत्म हो चुका है। अच्छा यानी मैं, अच्छा एक सेकंड, जो आपका दमखम जो है कि 2 समुंदर आपस में मिलते नहीं है, 2 दरिया वो मिलते हैं, ये इसमें क्या दमखम मिलते हैं वो दूर से देखो तो नहीं मिलते। तो कुरान में क्यों लिखा नहीं वो आपसे एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आपने जवाब दिए उससे वो सेटिस्फाई है।
نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سورج والی بات ہے جس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں, باقی میں دم خم نکل گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی 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 ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. ہاں, تو ہاں، میں آپ نہیں کو نہیں وہی. وہ بس نہیں وہ ان کو سمجھ آ گئی ہیں قرآن کی پونگیاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا چلو چلو اچھی بات ہے. ہاں چلے اللہ ٹھیک ہے, اللہ سر ہاں پھر آئیے گا. چلے ایجویش گاڑی آپ کے پاس ہے, ڈرائیور آپ ہیں. میں نے تو آپ کو کہا ہے نا, دیکھیے آپ کو قرآن کی جو بونگیاں ہم نے سمجھا دی ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی اور سمجھ نہیں ہے تو پھر بتا دیں. سر کوئی گونگی نہیں ہے, وہ آپ کہہ لو ٹھیک ہے, تو وہ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے جو آرس بھائی کا ایک پوائنٹ رہ گیا, یہ زمین اور چاند سورج والا. نہیں ایک نہیں ہے یہ کلیئر ہو جائے. نا بھائی, قرآن میں لکھا ہے نا کہ دو ان کے بیریئر ہے, دو سمندر آپس میں کبھی نہیں ملتے. سر وہ اوپر سے دیکھیں تو نہیں ملتے نا, وہ نہیں ایسے ہی اوپر سے لگتا ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے اوپر سے, قرآن میں کہاں لکھا ہے اوپر سے نہیں ملتے. نہیں آخر سر آخر آپ صرف اوپر سے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں, ہاں نیچے سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ بیچ بیچ میں شیطانی کر رہے ہیں اللہ میاں کے ساتھ حاجی بھائی. نہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بلیو قرآن. یو می غالب, جب میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے آپ کو بڑا خاموش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ we یہ know, لوگ sir, we نہیں know. نہیں آپ مستی نہ کریں حاجی مست علی صاحب. سر اچھا, میں نے یہی چاند بولا کہ اللہ قرآن کے میں لیے لفظ نور ہی استعمال ہوا ہے نا, تو نور تو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے, تو چاند یہ کے لیے غلط بھی بات ہوا. ہو جاتی ہے. مطلب نور و جب سماوات آپ کے الارض. سامنے کوئی چیز آئے سر, تو آپ نے جب اس کو کھانا ہے یا آپ نے استعمال کرنی ہے تو ضرور کیجئے, لیکن اس کو اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے دیکھ کے یوز کیجیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کو اوپر سے دکھائے جا رہے ہیں, نیچے کی بات ہی نہیں کر رہے. سر یہ میرا الفاظ تھے, وہ میرے منہ سے نکلے ہیں, وہ قرآن میں اوپر والی بات تو نہیں نا آئی, وہ تو میں نے تو اپنے پھر حساب تو سے کیوں کیا مان, ویری گڈ, آپ مان گئے کہ آپ نے کیوں کیا آپ نے اپنی طرف سے, کیوں کس نے آپ کو حق دیا کہ اللہ میاں کے الفاظ کے ساتھ آپ ہیر پھیر کریں, کس نے آپ آپ نے کو قرآن ہی بدل دیا ہے سارا, اوپر سے سر میں نے تو بولا ہے قرآن, اب جو مجھے سمجھو, لیکن میری جو بات ہے وہ بس ایسے میرے سے بولی گئی ہے, قرآن میں تو ایسا نہیں نا ہے. تو پھر کیوں غلط آپ بات کریں, تو قرآن میں تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں نہیں ملتی. کئی بار وہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ اوپر سے ہی دیکھتا رہا, جب نیچے سے دیکھا تو پھر لینے کے دینے پڑ گئے. مجھے پتا ہے کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ. یہ ڈرائیور صاحب خود جیسی مرضی بات کر لے, کوئی ان کا کوئی پیسنجر ایسی بات کرے نا تو یہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. میں اس لیے غالب بھائی آپ سے بات نہیں یار یہ کرتا. ہلکی بات ہے, کہاں آپ نے اس طرح کا وہاں پہ جگت مار دیں, اس میں تو ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے, کہ ہم نے کوئی سر آپ پرسنلائز بھی تو نہیں فون ہے. چلائیں گے نا, ہم نے تو آپ کی کے بات پاس ہی, بھی بہت ہم ساری نے تو باتیں اپنے دوست کا قصہ سنایا یار. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ نیچے سے کام کا مزہ ہی کچھ اور ہے, کیونکہ جب آپ نیچے مطلب یار حاجی صاحب مستی میں آنے لگے, حاجی صاحب مستی میں آنے لگے. اچھا آپ غلط بات کو مزہ لے رہے ہیں. جب آپ نہیں, نیچے یہ سے کوئی زمین چیز کی بات, دیکھیے, سورج جب زمین آپ کی بات نیچے کریں. سے کچھ اوپر کو بنانے چلتے ہیں نا کوئی چیز بھی, تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, کیونکہ وہ آپ بڑے ہی مطلب کہ اصل اور مضبوط طریقے سے اس کو آپ اوپر کی طرف بناتے ہیں. اس لیے آپ چیزوں کو اوپر سے نہیں دیکھا کیجیے, چیزوں کو نیچے سے دیکھنا شروع کیجیے, مزہ آ جائے گا, کیونکہ ہم بھی نیچے سے ہی آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جی چلیں ابھی ٹھیک ہے یانگ جی, ہے ہاں نا. ہاں ٹھیک ہے جی, تھینک یو.